اچھا، تو آج ہم نماز کے موضوع پر کچھ گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تاریخی حوالے ہیں، احادیث ہیں اور کچھ تحقیق بھی، وہ بتاتی ہیں کہ شروع میں اس معاملے میں کچھ لچک تھی۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد سمجھیں، یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز کا نظام کیسا تھا، اور پھر یہ 5 نمازوں کا معیار کیسے بنا، اور اس پورے سفر میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ سفر ہے۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خاص طور پر مدینہ میں، ہمیں نماز کے اوقات میں لچک نظر آتی ہے۔ اچھا، کس طرح کی لچک؟ مثال کے طور پر جمعے کی نماز، روایات میں آتا ہے کہ حالات کے مطابق کبھی ظہر تو کبھی عصر کے وقت بھی ادا کی جاتی تھیں۔ یعنی یہ صرف جمعے کے لیے تھی؟ جی، یہ لچک خاص طور پر جمعے کے لیے تھی۔ اور یہ بات بھی تو اہم ہے نا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو عبادات کرتے تھے وہ اکثر زیادہ ہوتی تھی ان سے جو عام مسلمانوں کے لیے مقرر کی۔ بالکل، ان کا مقصد امت پر بوجھ ڈالنا نہیں تھا۔ قرآن میں بھی تو ہے نا آسانی کا اصول۔ جی، سورہ بقرہ آیت 185۔ تو انہوں نے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھے، کافی زیادہ، روزے بھی رکھے۔ ہاں، تقریباً 39 رکعت نفل روزانہ، اور رمضان کے علاوہ بھی، جیسے شعبان میں، پیر جمعرات کو، محرم، شوال۔ لیکن یہ سب پر لازم نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اچھا، وہ نمازیں جمع کرنے والی بات کیا ہے؟ جمع بین الصلاتین؟ جی، یہ بھی اسی نرمی کی ایک مثال ہے۔ صحیح احادیث ہیں، بخاری اور مسلم میں بھی، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے علاوہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی بغیر کسی خوف یا مجبوری کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنے کی اجازت دی۔ بغیر کسی وجہ کے بھی، مدینہ میں رہتے ہوئے؟ جی، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، مشقت نہ ہو۔ واہ، تو مطلب شروع میں یہ سہولت اور آسانی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ اچھا، تو پھر یہ 5 وقت کا جو معیار آج ہے، یہ کیسے پکا ہوا؟ خلفائے راشدین کے دور میں کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں، خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تک، ان کے دور میں مدینہ میں 5 نمازوں کا تصور تو تھا، لیکن ساتھ ہی ضرورت پڑنے پر نمازیں جمع کرنے کا عمل بھی چل رہا تھا۔ اچھا۔ اصل تبدیلی جو ہے نا، وہ بنو امیہ کے دور حکومت میں آنا شروع ہوئی، تقریباً 661 سے 750 عیسوی تک۔ بنو امیہ، ان کا تو انداز حکومت کافی مختلف تھا، سنا ہے۔ جی، ان کی حکومت کا انداز زیادہ دنیاوی یعنی سیکولر قسم کا تھا۔ وہ مذہبی معاملات میں آپ کہہ سکتی ہیں کم دلچسپی رکھتے تھے۔ تو اس کا اثر نماز پر پڑا؟ بالکل۔ کچھ حوالوں جیسے ابو داؤد اور نسائی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شام جیسے علاقوں میں تو لوگوں کو یہ پک ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ واقعی؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ جی، اور کچھ اموی حکام جیسے حجاج بن یوسف کا ذکر آتا ہے، وہ تو بزرگ صحابہ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ یا بڑے علماء جیسے حسن بصری رحمت اللہ ان کی کوئی خاص عزت نہیں کرتے تھے۔ تذلیل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، اور مدینہ کو بھی حقارت سے پکارتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی زیادہ دیندار نظر آتا تو اسے اکثر سیاسی مخالف سمجھا جاتا تھا، یعنی علویوں کا حامی۔ تو گویا ریاست کی ترجیحات بالکل بدل گئی تھیں۔ پھر بنو عباس آئے 750 عیسوی کے آس پاس۔ ان کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ بنو عباس نے تو اپنی حکومت کی بنیاد ہی مذہبی جواز پر رکھی تھی، تو انہوں نے آتے ہی علماء کو اہمیت دینا شروع کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی سنت کو دوبارہ منظم انداز میں رائج کرنے پر زور دیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے ریسیٹ کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی دور میں نماز اور دوسری عبادات کے جو معیارات تھے وہ زیادہ واضح طور پر طے ہوئے۔ اس کی کوئی مثال ہے کہ کیسے یہ ہوا؟ جی، جیسے بصرہ شہر کا واقعہ ہے کہ وہاں کے لوگ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، انہیں مدینہ کے علماء سے پوچھنا پڑا۔ اچھا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے مالک بن حوارث، ہاں۔ انہیں لوگوں کو مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھ کر دکھانی پڑی کہ دیکھو صحیح طریقہ یہ ہے، یعنی عملی طور پر سکھانا پڑا۔ جی، اور پھر عراق، خراسان، مصر، سیستان، سمرقند، ان سب علاقوں میں علماء نے سنت کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دی۔ تو 5 نمازوں کا تصور کب اور کیسے پھر سب جگہ عام ہوا؟ کیا یہ عباسی دور میں ہی ہوا؟ اس میں تھوڑا وقت لگا،
یہ بتدریج ہوا۔ ایک روایت ابن حجر سے منسوب ہے کہ صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے مدینہ آئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے بھی 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اضافی نمازیں؟ جی، تو وہ یہ طریقہ اپنے ساتھ واپس بغداد لے گئے۔ اس سے بھی 5 نمازوں کا تصور پھیلنے میں مدد ملی۔ تو یہ ایک بتدریج عمل تھا۔ بالکل، اور آخر کار عباسی دور میں ہی علماء کے درمیان 5 نمازوں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان کے فرض ہونے پر ایک قسم کا اتفاق رائے یعنی اجماع قائم ہو گیا۔ اور اس میں حنفی مکتب فکر کا کردار اہم تھا؟ جی ہاں، حنفی فقہ جس کے بانی امام ابو حنیفہ اور پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف وغیرہ تھے، انہوں نے اس معیار کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن کیا سب اس پر متفق تھے یا کچھ مختلف نظریات بھی تھے؟ جیسے شیعہ مسلمانوں کا کیا موقف ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ شیعہ نقطہ نظر خاص طور پر جو امام محمد باقر رحم اللہ کی تعلیمات سے ملتا ہے، وہ نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت کو برقرار رکھتا ہے۔ یعنی وہ اب بھی جمع کرتے ہیں؟ جی، وہ عموماً ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو عملی طور پر دن میں 3 نماز کے اوقات بنتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والی حکمت سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ فرق ہے۔ اچھا، قرآن میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے؟ کیا وہاں 5 کا ذکر ہے؟ دیکھیں، قرآن میں واضح طور پر 5 نمازوں کا نام لے کر یا تعداد کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ 3 اوقات کا اشارہ ضرور ملتا ہے، جیسے سورہ ہود کی آیت 114 ہے یا سورہ اسراء کی آیت 78۔ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ 5 کا تعین کیسے ہوا؟ بعد علماء اور مذہبی رہنماؤں نے سنت اور اجتہاد کی بنیاد پر قائم کیا۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو نماز کی جو تاریخ ہے وہ شروع کی لچک سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ ایک معیار تک پہنچی ہے۔ جی بالکل، اور اس پورے سفر پر سیاسی حالات کا اور علمی بحثوں کا گہرا اثر رہا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ آسانی اور مشقت سے بچانے والا اصول بہت اہم تھا جو نمازیں جمع کرنے کی اجازت میں نظر آتا ہے۔ بالکل، پھر وقت کے ساتھ خاص طور پر عباسی دور میں 5 نمازوں کا معیار سنی اسلام میں پکا ہو گیا، جبکہ شیعہ روایت نے وہ 3 اوقات میں جمع کرنے والی رخصت کو قائم رکھا۔ اور قرآن میں 3 بنیادی اوقات کا ذکر اس ساری بحث کو ایک اور زاویہ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ساری گفتگو اصل میں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے مذہبی رسومات یا اعمال، وہ وحی، پیغمبر کا عمل، پھر تاریخی حالات اور پھر انسانوں کی تشریحات، ان سب کے آپس میں ملنے سے شکل پاتے ہیں دیتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بالکل الگ زاویہ ہے کہ تشریع اور اختیار کا مرکز کہاں ہے۔ بالکل، تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔